بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحکیم. محترم بھائیو اور دوستو، سورۃ آل عمران کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 45 سے 58 تک. ان آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطبہ جمعہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، اور یہاں سالمیہ کے علاقے میں میری معلومات کے مطابق شاید اردو زبان میں کوئی ایک خطبہ جمعہ بھی نہیں ہوتا. بہت پہلے ایک خطبہ جمعہ ہوتا تھا بدو مسجد میں، مسجد الشراح میں، لیکن اس کو بند کر دیا گیا. مسجد پھر نئے سرے سے بنائی گئی. اس مسجد میں کوشش کی گئی خطبہ جمعہ اردو زبان میں شروع کرنے کے لیے، لیکن وزارت اوقاف کی طرف سے اس کی اجازت نہ مل سکی. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک نئی مسجد بنی ہے، یہ واجبہ ہوٹل کے ساتھ ہی ایک نئی مسجد بنی ہے. اس مسجد کے لیے بھی ہمارے کئی دوستوں نے کوشش کی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر اردو زبان میں خطبہ جمعہ کی اجازت دے دی جائے، لیکن ابھی تک میری معلومات کے مطابق مخاطر خواہ کامیابی مل نہیں سکی. تو ہم بھی ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش یہ ہے کہ ہم وزارت اوقاف میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد میں خطبہ جمعہ اردو زبان میں شروع کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس کے لیے آپ حضرات کے سائن چاہیے. میں تقریباً یہ کچھ پیپر تیار کر کے لایا ہوں. یہ تقریباً 206 افراد جو ہیں وہ ان پیپروں پر سائن کر سکتے ہیں. تو یہ پیپر ابھی آپ میں تقسیم کیے جاتے ہیں. آپ میں خاص طور پر وہ جو سالمی میں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، سالمی میں یہاں رہائش رکھتے ہیں، خصوصاً وہ اور باقی حضرات بھی اگر یہاں سائن کرنا چاہیں، اس ایک اپیل کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک درخواست جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ سائن کرنا چاہیں
تو سائن کر دیں. یہ پیپر یہاں تقسیم کر دیے جاتے ہیں تو آپ سائن کریں. تقریباً 200 سائن ہمیں چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ 200 لوگ تو کم از کم موجود ہی ہوں گے اس مسجد کے اندر. یہ پہلی گزارش ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں پچھلے پروگراموں میں چونکہ اعلان کرنا بھول جاتا ہوں, آج ابھی مجھے یاد آیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں. جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا. اس میں انشاءاللہ 2 درس ہوں گے اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی. وہاں پر تمام حضرات کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا اور وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو, آنے والی جو جمعرات ہے عشاء کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام تقریباً 8 بجے شروع ہوگا اور 10 ساڑھے 10 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وہاں اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں. اب ہم ان آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی تھی. آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ. جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک, بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو, بکلمۃ من, اپنی طرف سے ایک کلمہ کی. اس اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, اور جو بڑے ہی وجیح ہوں گے دنیا اور آخرت میں. وجیح کا معنی بڑے باوقار ہوں گے, بڑے ہی باروب شخصیت کے مالک ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین, اور وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. ویکلم الناس فی المہد, اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے فی المہد, ماں کی گود میں. وکہلا, اور بڑی عمر کے ہو کر بھی. ومن الصالحین, اور وہ صالحین میں سے ہوں گے. ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی ان کے ہاں ایک بیٹے کی. حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. پھر اس کی 6 صفات ذکر کی. ہم انشاءاللہ ان 6 صفات کا بعد میں تذکرہ کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی, ان کی زوجہ جو ہیں وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی اور بالکل اولاد ہونے کی امید نہ تھی. لیکن جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی, اور وہ دعا بھی کب کی تھی؟ اس وقت کی تھی جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھتے تھے کہ ان کے ہاں بے موسمہ پھل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھل دیا جاتا ہے. تو اس وقت انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بھی اس, اگرچہ موسم نہیں ہے, یہ عمر نہیں ہے اولاد کی, لیکن اس میں اللہ تو مجھے اولاد نصیب فرما دے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اس دعا کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کر دیا, بیٹا نصیب کر دیا. وہاں اسباب موجود تھے. کہاں پر؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اسباب موجود تھے کہ حضرت زکریہ خود خامن تھے اور ان کی بیوی موجود تھی. اگرچہ عمر زیادہ تھی لیکن بہرحال پھر بھی اسباب موجود تھے بچے کی پیدائش کے. لیکن یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معاملہ کچھ مختلف تھا. مریم علیہ السلام کے ہاں معاملہ کچھ مختلف تھا. کیوں مختلف تھا؟ اس لیے کہ یہاں بچے کی پیدائش کے اسباب نہیں تھے. کس طرح نہیں تھے؟ کہ ان کا خامن نہیں تھا. ظاہری طور پر یہی اسباب ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے. تو یہ اسباب یہاں پر موجود نہیں تھے کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی. تو ایسی صورتحال میں جب ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے اور پھر اس بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 6 صفات ذکر کر دی, تو ایسی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام شزدر رہ گئی, حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کیا کہا اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. لیکن یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ کے ہاں
جب بیٹا پیدا کیا حضرت یحییٰ کی شکل میں تو وہاں اسباب موجود تھے، لیکن یہاں اسباب بھی نہ تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جو کچھ عطا کرنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بعد میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تفصیل کے ساتھ قصہ ذکر فرمایا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور وہ انسانی صورت میں آیا، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو کہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے نفخ روح کیا، یعنی روح پھونکی، اور اس کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس وہاں پر سورۃ مریم میں جو سیاق ہے قصے کا، سیاق و سباق اور جو الفاظ ہیں قصے کے قرآن مجید کے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا جس نے حضرت مریم سے مکالمہ کیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی تھی، اور پھر اسی فرشتے نے ہی نفخ روح کیا، یعنی روح کو پھونکا اور اس کے نتیجے میں حمل ہوا اور پھر بچہ پیدا ہوا۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، ملائکہ جمع ہے کہ مفرد ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ملائکہ جمع ہے، جبکہ وہاں پر ایک فرشتے کا ذکر ہے کہ ایک فرشتہ فتمثل له بشرا سویا، ایک انسان کی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی بشارت دی، جبکہ یہاں ملائکہ کا ذکر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے، واللہ اعلم، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے تو وہ اکیلے نہیں تھے، اس وقت ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی تھے، لیکن ان میں جو شخص متکلم تھا جس نے بشارت دی وہ کون تھے؟ وہ حضرت جبریل تھے۔ اس لیے یہ جو گفتگو تھی یہ فرشتوں کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، حالانکہ کہنے والا ایک فرشتہ تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی تھے جو ان کی تائید کر رہے تھے، تو اس لیے اس قول کو، اس بات کو منسوب کر دیا گیا ملائکہ کی طرف کہ فرشتوں نے ایسے کہا۔ اب فرشتوں نے جب بشارت دی تو بشارت اس بچے کی دی کہ جس کی 6 صفات ذکر کر دی گئی، پیدائش سے بھی پہلے، ابھی تو حمل بھی نہیں ٹھہرا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حمل بھی نہیں ٹھہرا، اس سے بھی پہلے جو حمل ٹھہرنے والا تھا اور جس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کی 6 صفات پہلے سے بتلا دی گئی۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یبشرک بکلمۃ من، اللہ تعالیٰ اے مریم آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے نتیجے میں ایک بیٹا نصیب فرمائے گا، اور اس کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کن، کلمہ کن، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے نطفے کے پیدا ہوئے، کیونکہ مریم علیہ السلام کنواری تھی اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ تو پہلی صفت یہ کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوں گے۔ دوسری، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم۔ گویا کہ بچے کا نام بھی پہلے ہی طے کر دیا گیا، حمل ٹھہرنے سے بھی پہلے ابھی بشارت دی جا رہی ہے، اور اس مرحلے کے اندر ہونے والے بچے کا نام پہلے بتلا دیا گیا کہ اس کا نام یہ ہوگا۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام تو اصل جو نام تھا وہ تو عیسیٰ تھا، لیکن المسیح ان کا لقب تھا۔ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ لقب کیوں رکھا گیا اس کی کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام کہاں تھی؟ بیت المقدس میں تھی،
کیونکہ ان کو ان کی والدہ نے وقف کر دیا تھا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ تو بیت المقدس میں جو منتظمین تھے بیت المقدس کے، اور اس میں جو عبادت کرنے والے جو صالحین تھے، ان کے ہاں ایک رواج پایا جاتا تھا کہ جو شخص اللہ کا مقرب ہوتا، جو شخص بزرگ ہوتا، اس پر وہ زیتون کا تیل مل دیتے تھے، اس پر زیتون کا تیل مل دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی چونکہ ایسے ہی ہونے والا تھا، تو اس لیے ان کا لقب المسیح رکھ دیا گیا۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی وہ بہت کم عمر تھی، لیکن بہت کم عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ علاقوں میں گھومے، بہت زیادہ علاقوں کی طرف سفر کیا، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچایا، اور اپنے معجزات کے ذریعے اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کو ثابت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو چونکہ مسیح کا معنی ہوتے پھرنا، مسیح کا معنی ہوتے پھرنا اور گھومنا، تو چونکہ وہ بہت زیادہ علاقوں میں پھرے اور گھومے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو اس لیے ان کا نام المسیح رکھ دیا گیا، ان کا لقب المسیح رکھا گیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایک معجزہ دینے والے تھے۔ وہ معجزہ کیا تھا، جس کا ذکر بعد میں آنے والا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص پر جس کی آنکھ ٹھیک نہ ہوتی، اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دیتا۔ اور وہ شخص جو کہ کوڑ کی بیماری میں، کوڑی ہوتا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا، اس پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، اس کے نتیجے میں وہ شفا یاب ہو جاتا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ پھیرنا، ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے، ہاتھ پھیرنا ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس وجہ سے ان کا لقب المسیح رکھ دیا گیا۔ یہ 3 وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ تو فرشتوں نے جب بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو، تو اس وقت یہ بتلایا کہ ایک تو وہ کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، اور دوسرا ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اور یہاں آپ ذرا توجہ کریں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف کی؟ ان کی والدہ کی طرف، جبکہ عموماً اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو آپ منسوب کریں ان کے باپوں کی طرف، ان کے باپوں کی طرف، جبکہ اس آیت کریمہ میں اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا ذکر جہاں بھی آیا قرآن مجید کے اندر، تو ان کو منسوب کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، ان کی والدہ کی طرف، نہ کہ ان کے باپ کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ تھے ہی نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اس میں رد ہے، اس میں اور اسی طرح کی دیگر تمام آیات کے اندر جہاں عیسیٰ بن مریم ذکر کیا گیا، ان تمام قسم کی آیات میں اللہ رب العزت نے رد کر دیا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ خاص طور پر یہودیوں نے کیا کہا تھا عیسیٰ، اور یہاں میں یہ موقف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے 3 قسم کے موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں کا موقف کیا تھا؟ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ولد الزنا ہے، اور تہمت کس پہ لگائی؟ انہوں نے تہمت لگائی حضرت زکریا علیہ السلام پر، کیونکہ زکریا علیہ السلام کفیل تھے، حضرت مریم کے کفیل تھے۔ ان کی کفالت اور ان کی نگرانی میں حضرت مریم بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے الزام جڑ دیا۔ کیا الزام جڑا؟ کہ یہ جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے مریم کے ہاں، یہ در حقیقت زکریا اور مریم کے ملاپ کے نتیجے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا، عیسیٰ بن مریم، کہ یہ عیسیٰ جو ہیں یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ زکریا کے بیٹے نہیں۔ اگر ان کا کوئی باپ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا مانے تھا کہ اللہ رب العزت ان کی نسبت، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کے باپ کی طرف کر دیتے؟ اللہ کو کیا مانے تھا؟ اللہ کو کوئی چیز رکاوٹ حائل نہیں تھی اس سلسلے میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ
علیہ السلام کی نسبت ہر جگہ پہ قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام کی طرف کی. ایک تو یہ تصور تھا یہودیوں کی طرف سے. دوسرا تصور نصارہ کا, جو کہ بظاہر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ در حقیقت یہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ان کے اس عقیدے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا قاتلهم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے, اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے, ان کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف بیٹے کی نسبت کر دی. بیٹے کی نسبت کرنا اللہ کی طرف یہ بہت بڑا جرم ہے, اور بلکہ ایک حدیث کے مطابق یہ اللہ رب العزت کو گالی دینے کے برابر ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کو گالی دینے والا جو شخص ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس کی تردید کی ہے کہ اللہ کی اولاد ہو, اور موقع نہیں ہے کہ میں وہ مختلف انداز سے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تردید کی اس عقیدے کی, ان آیات کو تفصیل سے ذکر کروں, اس کا موقع نہیں. فی الحال صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں عیسیٰ بن مریم کہہ کر تردید کر دی نصارہ کے اس عقیدے کی بھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ دوسرا نظریہ. اور تیسرا نظریہ وہ مسلمانوں کا ہے, جو ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے. وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زکریا کے بیٹے نہیں ہیں, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. ہم آپ کی نبوت پہ ایمان لاتے ہیں, اور کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو جو ابھی میں نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اگر کوئی شخص اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. اس کے بعد تیسری صفت کیا بیان فرمائی؟ بشارت دیتے ہوئے فرشتوں نے تیسری صفت بیان کی کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اے مریم جو بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوگا وہ بڑا ہی باوقار شخصیت کا مالک ہوگا, باوقار اور بارعب شخصیت کا مالک ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تیسری صفت. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, چوتھی صفت یہ کہ وہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا, ان میں سے ہوگا جن کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور پانچویں صفت یہ کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں. اے مریم تیری گود میں اس عمر میں گفتگو کرے گا کہ جس عمر میں عموماً بچے گفتگو نہیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی تھی, کلام کیا تھا, اور وہ کلام کیا تھا وہ اللہ رب العزت نے سورۃ مریم میں ذکر فرمایا. وہ کلام کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہاں 10 صفات ذکر کی گئی ہیں, لیکن موقع نہیں ہے کہ ہم ان 10 صفات کو ذکر کریں جو کہ سورۃ مریم میں ہیں. انشاءاللہ سورۃ مریم کی تفصیل تک پہنچیں گے تو ہم وہاں پر ان کا تذکرہ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گفتگو کریں گے ماں کی گود میں. وَكَهْلًا, اور اسی طرح بڑی عمر کے ہو کر بھی وہ گفتگو کریں گے, یعنی ماں کی گود میں بھی وہ اس طرح گفتگو کریں گے جس طرح ایک شخص بڑی عمر کا ہو کر کے گفتگو کرتا ہے. اور وہ جو گفتگو انہوں نے کی, جس طرح بھی میں نے اشارہ کیا کہ اس میں 10 اللہ رب العزت نے 10 کلمات ذکر کیے ہیں, اور ان میں سے ہر کلمہ جو ہے وہ تفسیر کے لیے جو ہے وہ وقت اس کے لیے درکار ہے. چھٹی صفت یہ کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ, کہ عیسیٰ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے, یعنی پاکیزہ کردار کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں
وہ ان میں سے ہوں گے۔ یہ 6 صفات پر مشتمل ایک نو مولود کی، ایک بیٹے کی، ہونے والے بیٹے کی جب بشارت ملی حضرت مریم علیہ السلام کو تو چونک اٹھی۔ کیا کہا؟ قالت رب انا یکون لی ولد، کہنے لگی اے میرے رب انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، یہ بچہ، یہ بیٹا میرے ہاں کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جائے کہ جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات کسی نے میرے ساتھ قائم کیے ہوں، یہ تو دور کی بات ہے، مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر کس طرح میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اولاد کی پیدائش کے جو اسباب ہیں وہ اسباب میرے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، تو پھر کس طرح میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اللہ نے فرمایا كذلك الله يخلق ما يشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ كذلك الله يخلق ما يشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح پیدا کرتا ہے، اللہ کس طرح فیصلے کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر عمل کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا اذا قضى امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما يقول له كن، تو وہ اس کے لیے کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے بارے میں امر صادر کرتا ہے، اس کام کے بارے میں امر صادر کرتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دیں گے۔ یہ ایک اور صفت ہے جو فرشتے بتلا رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، کہ وہ جو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، اور اس کو تورات اور انجیل کا علم دیں گے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات کا علم دیا۔ تورات چونکہ پہلے سے موجود تھی تو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ازبر یاد تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات پوری کی پوری حفظ تھی، حتیٰ کہ عالم یہ تھا ان کے حفظ کا کہ جب تورات کے جو علماء تھے اس دور میں، تورات کے جو علماء تھے ان کے ساتھ جب ان کا مذاکرہ ہوتا، کسی مسئلے پر بات ہوتی، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں ایک عادت یہ تھی کہ وہ تورات میں اللہ کے ذکر کیے ہوئے احکامات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور تحریف تو کرتے ہی تھے، مزید یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی مسئلے پر بحث و تکرار کرتے اور اللہ کی بعض آیات کو چھپانے کی کوشش کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حفظ سے بتلا دیتے تھے کہ تورات کے فلاں صفحے پر فلاں سطر پہ اللہ کا یہ فرمان موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو وہ تورات کے جو علماء تھے وہ بھی شستر اور حیران رہ جاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سے بھی زیادہ تورات کا علم ہے۔ تو تورات کا علم دیا اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یہود کو دعوت دیتے تھے کہ یہودیوں، تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے جو دین ذکر کیا وہ یہ ہے، اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کی ہدایات تورات کے اندر یہ ہے، لہذا یہودیوں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تورات کے اندر ذکر کیے ہوئے اللہ کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ لیکن یہودی تھے کہ جو سازشیں کرتے چلے آ رہے تھے، یہودی سازشیں کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ کس نتیجے میں؟ اس نتیجے میں کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پہ خود اپنی طرف سے تہمت لگائی تھی، الزام تراشی کی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے مریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر یہی سازش نہیں
بلکہ زکریا علیہ السلام کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا ان کے بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں کی، کنہوں نے؟ یہودیوں نے، اور اس دور کی حکومت کے ہاتھوں انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی مروا ڈالا۔ یہ دو سازشیں نہیں، بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو تورات کی طرف بلانا شروع کیا، دین اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے، تو لاجواب ہونے کے بعد انہوں نے اب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے 2 نبیوں کو قتل کر چکے تھے، یا 2 نبیوں کو قتل کروا چکے تھے، اب یہ تیسرے اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے خلاف بھی سازشیں، انہوں نے سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس دور میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے، جس طرح میں نے پہلے کہا بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں تھی، اور پھر وہ چلی گئیں رملہ شہر میں، اور وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ملک شام کے اندر رہتے تھے۔ ملک شام کے اندر اکثریت یہودیوں کے نہ تھی، ملک شام کے اندر اکثریت جو ہے وہ ان کی تھی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے، ایک ایسے ملک میں کہ جہاں ان کی اقلیت تھی، وہاں کی حکومت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ چنانچہ آخر کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس دور کی حکومت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے پر تیار ہو گئی، اور اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ تو سولی پہ لٹکانے کی جو سازش تھی، یہ سازش کس کی طرف سے تیار کی گئی تھی؟ یہودیوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ تعلیم دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو تورات کی طرف بھی بلاتے رہے، اور جب انجیل نازل ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بھی اور دیگر تمام لوگوں کو انجیل کی طرف بھی دعوت دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تورات اور انجیل میں جو دین ذکر کیا گیا وہ دین کیا تھا؟ دین اسلام، کیونکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین اسلام، دین برحق اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیجے گا عیسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف، اور وہ جب رسول بن کے جائیں گے بنو اسرائیل کے پاس تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ بات کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اب اس کا ذکر آتا ہے، وہ ایک نشانی نہیں بلکہ کئی نشانیاں۔ فرمایا ایک نشانی یہ کہ انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں پیدا کروں گا تمہارے لیے مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، یعنی مٹی کے ساتھ میں پرندے کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس کے اندر روح پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک تو یہ نشانی کہ میں مٹی کے ساتھ پرندے کی شکل و صورت بناؤں گا، پھر اس کے اندر میں روح پھونکوں گا تو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا۔ دوسرا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دوں گا ایک اندھے کو، نابینے کو، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ سارے کام میں اللہ کے حکم کے ساتھ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے قدرت دے گا، اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ میں اس طرح ایک نابینے کو، نابینے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیروں گا، وہ بینا ہو جائے گا، نابینا ہوگا لیکن میرے ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ بینا ہو جائے گا، دیکھنے والا بن جائے گا۔ اور کوڑ کا مریض، اس پر میں ہاتھ پھیروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے گا، اور مردوں کو میں اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کر دوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعض معجزات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبردار کروں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جس کو تم اپنے گھروں کے اندر چھوڑ کے آتے ہو۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے آج کیا کھایا اور گھر میں کیا چھوڑا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کیا خزانہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ لوگوں کو بتلاتے تھے کہ آج کیا کھایا اور تمہارے گھر کے اندر کھانے پینے کا کیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس سب میں، یہ جو نشانی ذکر کی گئی، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم ایمان رکھنے والے ہو تو۔ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے بعض معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر آپ بغور جائزہ لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی، پیدائش سے لے کر ان کے یہاں دنیا سے اٹھائے جانے تک پوری جو زندگی ہے ان کی 33 سالہ زندگی یہ معجزات سے بھری ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ خود ان کی پیدائش بھی معجزہ تھی، ان کی پیدائش معجزہ تھی کہ وہ بغیر باپ کے نطفے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود میں گفتگو کرنا بھی ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے یہ جو معجزات ذکر کیے ہیں، یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور حتیٰ کہ آخر میں جب ان کو یہودیوں نے سازش کرتے ہوئے سولی پہ لٹکانے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت اس دور کے حاکم نے، اس دور کے قاضی نے تو عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورۃ مائدہ کے اندر آگے چل کے فرمایا کہ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، کہ یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، جی ہاں جی، ولکن شبہ لهم، کہ ان کو ایک شبیہ تھی، ایک شبیہ جو ہے، اور اس کی انشاءاللہ تفسیر ہم بعد میں کریں گے کہ وہ شبیہ کون تھی، وہ یعنی ان کی شکل و صورت سے ملتا جلتا بندہ کون تھا، اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ تو ایک شبیہ کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا۔ ما قتلوه یقینا، انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہ اٹھایا جانا بھی کیا ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو یہ جب بغور جائزہ لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ سارے معجزے کس لیے دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں تصدیق کروں گا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات آئی میں اس کی تصدیق کروں گا، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض ان چیزوں کو جن کو پہلے تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا تھا میں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیت نشانی لے کر کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ساری نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت اور میری فرما برداری کرو، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے سیدھا راستہ، یہی ہے صراط مستقیم۔ اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا بعض ان چیزوں کو جن کو اس سے پہلے تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے لیے یوم السبت کو یعنی ہفتہ کے دن شکار کرنے کی پابندی تھی کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ یہودیوں کے لیے اس کی تخفیف کر دی، اس کی اجازت دے دی کہ اب آپ ہفتہ کے دن بھی مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا بعض ان چیزوں کو جو اس سے پہلے تمہارے لیے حرام تھی، یعنی ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور بلکہ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بڑے حیران کن بات ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو اجازت دی اللہ کے حکم کے ساتھ کہ اب تم ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، تو بجائے اس کے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکر گزار ہوتے، اس کے بالکل برعکس انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا
انہوں نے جو بالعکس جو رد عمل جو طرز عمل اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ تو ملحد ہے اور یہ تو اللہ کے احکامات کو تبدیل کر رہا ہے، یہ ملحد ہے، ملحد بے دین ہے جو اللہ کے احکامات کو تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہفتہ کے دن شکار کرنا ممنوع ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تورات کے اندر تو ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور جب یہ عیسیٰ جو ہیں یہ اجازت دے رہے ہیں ہفتہ کے دن شکار کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے دین ہے، یہ اللہ کے دین کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ کے دین میں تبدیلی کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس دلیل کی بنا پر انہوں نے اس دور کے حاکم جو کہ قیصر تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کو یہ دلیل دی کہ دیکھو یہ عیسیٰ جو ہے یہ تو اللہ کے دین کو تبدیل کرتا ہے، یہ تو ملحد ہے، بے دین ہے یہ، اور اس کی یہ دلیل دی یہی جو بھی میں نے ذکر کی ہے۔ چنانچہ جو سولی پر لٹکانے کا جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے پیچھے جو دلائل تھے، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے، اور یہ اللہ کے دین کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری نشانی ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات کو مان لو۔ یہ ساری نشانی میری صداقت کی دلیل ہے، یہ سارے معجزات میری حقانیت کی دلیل ہے، لہذا تم میری فرما برداری کرو اور میں جو دین لایا ہوں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ اور وہ دین کیا لائے تھے؟ یہاں پر یہ جو آیت نمبر 51 ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے ایک عقیدے کی تردید کی ہے۔ نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ الوہیت مسیح، کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ معبود ہیں، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ معبود ہیں، وہ الوہیت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی تردید کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، لہذا تم کیا کرو؟ فاعبدوہ، تم اکیلے اللہ ہی کو معبود برحق سمجھو، اکیلے اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرو، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی کے لیے نظر مانو، اسی کے لیے نیاز پیش کرو اسی کے نام کی، اور اسی کو حاجت روا اور اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، اسی کو غوث اور داتا سمجھو، اسی کو غریب نواز سمجھو، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ لہذا جو شخص بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، چاہے ان کا نام ان کا لقب کچھ بھی ہو، وہ ان سب معبودان باطلہ کا انکار کر کے اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کا اور اس کی عبودیت کا اقرار کرے اور اللہ رب العزت کے لیے تمام عبادات کو بجا لائے، تبھی وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو تو پھر وہ صراط مستقیم پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن کر دے۔ اگرچہ یہ واقعہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے، اور میں ویسے بھی میں نے جو آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے وہ 58 تک پڑھی تھی، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان آیات کو مکمل کروں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات یہ لمبے درس کی وجہ سے، اس کی طوالت کی وجہ سے درس ہی چھوڑ کے چلے جائیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح شوق سے آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑی رغبت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مستقل طور پر آتے رہیں، ورنہ یقین مانے میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو آگے بھی کروں، بیان کروں اس تفسیر کو، لیکن یہاں ہم سٹاپ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک آگے جو مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے وہ وہ بڑا مسئلہ ہے، واقعی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔
اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو انشاءاللہ ہمارا جو مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نزول ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بعد میں کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں یہاں پر ہم رک جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب اللہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس کتاب اللہ کو ہمارا دستور حیات بنائے، اور اس کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے قبر کے اندر بھی، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، تمام فوت شدگان کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. اگر وہ پیپر جن پہ سائن کرنے تھے، اگر دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے جائیں، اگر کسی بھائی نے سائن ابھی تک نہ کیا ہوں تو میری ریکویسٹ ہے کہ بغیر سائن کیے نہ جائیں یہاں سے ان پیپرز پر. اب دیکھیں نا، وہ کئی پیپر تھے وہ تقسیم کر دینے چاہیے، وہ تقسیم بانٹ دینے چاہیے تھے تاکہ وہ ایک ہی وقت میں سارے لوگ سائن کرتے تھے. ابھی کہاں ہیں وہ پیپر؟ بھائی ان کو تقسیم کر دیں، وہ کئی پیپر ہیں ان کو تقسیم کر دیں تاکہ کئی لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی تک سائن نہیں کیے وہ سائن کر کے جائیں. ایک دو سوالات ہیں، سوالات سن لیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بھائی وہ سوالات سن لیں. آپ لوگ پھر سوالات جب سوالات کی بچھاڑ کرتے ہیں اس وقت تو آپ کو ترس نہیں آتا میرے اوپر. اب تو میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھی سوالات کے جوابات سن لیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف اگر نماز کے سے پہلے پڑھنا بھول گیا تو کیا وہ بعد میں پڑھ لے تو کیا وہی ثواب ملے گا، اور کتنے بجے تک پڑھنا ہے، یعنی مغرب تک؟ دیکھیں سورۃ الکہف جو ہے اس کو پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے لیے وقت بھی بیان کر دیا گیا ہے حدیث کے اندر، اور وہ ہے جمعہ کی رات یا جمعے کا دن. جمعے کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ جمعے کی رات، ہاں جی، یعنی یوم الخمیس سے، ہاں جی، یوم الخمیس جمعرات کے دن کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جمعرات شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ جمعرات میں رات بھر آپ کے پاس وقت ہے، کسی بھی وقت آپ وہ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آج کا جو دن تھا، یعنی جو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی ظاہر ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے. اس لیے اس دوران کسی بھی وقت جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد، حتیٰ کہ مغرب کے بعد، حتیٰ کہ عصر کے بعد بھی، اور مغرب سے کچھ لمحات پہلے تک بھی آپ یہ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں. وہی فضیلت ہے جو اگر جمعہ سے پہلے پڑھیں گے تو وہی فضیلت آپ کو جمعہ کے بعد حتیٰ کہ عصر کے بعد بھی پڑھنے پر مل سکتی ہے. اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکتے ہیں. کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہاں جی، اچھا جب کسی نے سائن نہ کی ہو تو کر لیں. کمپلیٹ ہوگا. فضائل اعمال کتاب میں اگر یہاں رفیق صاحب موجود ہوں، رفیق صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ذرا میرے سامنے آئیں پلیز. جناب رفیق صاحب، ہو سکتا ہے رفیق نام کے کئی لوگ ہوں. رفیق صاحب جو جن کو کمانڈر صاحب کہا جاتا ہے وہ نہیں؟ اچھا، اصل میں ایک کتاب آئی تھی تقسیم کرنے کے لیے، پتہ نہیں وہ لائیں کہ نہیں لائیں. وہ جو جنازے والی جو کتاب لائیں گے ہم، وہ خود ہی نہیں ہے تو کتاب کہاں ہوگی. اچھا جی، ایک اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ مسجد حیہ ابراہیم میں درس ہوگا عشاء کے بعد، جہاں شیخ فیض اللہ صاحب درس دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس درس میں شریک ہوں. اچھا، یہ جو سوال ہے فضائل اعمال کے متعلق، کتاب کے متعلق ہے. اچھا، دیکھیں دو سوال آئے ہیں. ایک تو تعویذ کے متعلق سوال ہے کہ تعویذ جو ہے وہ لٹکا سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں سب سے بڑا اور سب سے
سب سے اچھا جو تعویذ ہے وہی ذرا خاموشی سے میری بات سن لیں پلیز، خاموشی سے ذرا میری بات سن لیں، سوال کا جواب سن لیں۔ تعویذ جو ہے نا سب سے اچھا اور سب سے بہتر جو تعویذ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح و شام آخری جو 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھ کر آپ اگر اپنے اوپر دم کر لیں اور پھر ہر نماز کے بعد بھی اگر یہ صورتیں پڑھیں، خاص طور پر معوذتین میں ہیں، اور سونے سے پہلے بھی اگر آپ یہ صورتیں پڑھ لیں تو اس سے بہتر کوئی تعویذ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اور اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لٹکانے کے ساتھ نہیں ہے۔ پڑھ لیں اگر آپ ان صورتوں کو صبح شام ہر نماز کے بعد بھی، سونے سے پہلے بھی، تو یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رہے، حاسدوں کی نظر سے، حاسدوں کے شر سے محفوظ رہے، جادو اور جنات وغیرہ سے، آصف وغیرہ سے وہ محفوظ رہے، تو جو شخص ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو، اور اسی طرح ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے سب سے بڑا تعویذ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی ان 3 صورتوں کی تلاوت کریں صبح و شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے بھی، تو اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں۔ جب آپ اس طرح یہ آیات پڑھیں گے، یہ صورتیں پڑھیں گے تو آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ تعویذ کا معنی ہی یہی ہے، اللہ کی پناہ میں دینا۔ تو جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ جو پہلا سوال ہے کتاب کے متعلق، اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، اگر کوئی بھی کتاب ہو، اگر اس کتاب کے اندر، یہ عمومی آپ کو ایک قاعدہ اور ضابطہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کتاب، اس کتاب کے اندر اگر کوئی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو سرخ ہوگا، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور وہ بات لوگوں کو سنائی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس کتاب کے اندر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس چیز کو نہ پڑھنا چاہیے اور نہ وہ چیز لوگوں کو سنانی چاہیے۔ جس کتاب کے متعلق سوال کیا گیا ہے، کتاب فضائل اعمال، اس کتاب کے اندر قرآنی آیات بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ بہت ساری جھوٹی کہانیاں، من گھڑت واقعات موجود ہیں جو اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہیں، اور یہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بتلاؤں، انشاءاللہ کسی وقت میں اس کی تفصیل آپ کو بتلا دوں گا، بلکہ ہمارے کچھ دوستوں نے کتاب کے اندر نشانات لگا کر وہ ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ کون کون سے واقعات ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اسلام کے بنیادی عقیدے کے سے ٹکراتے ہیں۔ تو اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا جائے گا، لیکن فی الحال صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسے جھوٹے واقعات اور من گھڑت کہانیاں موجود ہیں، تو لہٰذا نہ وہ واقعات پڑھنے چاہیے اور نہ ہی وہ لوگوں کو سنانے چاہیے۔ دیکھیں، حق بات جہاں سے ملے انسان کو قبول کرنی چاہیے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حق بات اگر شیطان سے بھی ملے تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ وہ شیطان نے کہا تھا نا یہ آیت الکرسی کے متعلق، اس نے یہ بتلایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ تو اگر کوئی صحیح بات ہے اس کتاب کے اندر تو قبول ہے، لیکن اگر کوئی باتیں غلط ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ ان کو پڑھنا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو وہ چیزیں سنانی چاہیے، بلکہ وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ میں تو عموماً یہ اپنے ان بھائیوں کو کہتا ہوں جو عموماً یہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، چونکہ اس کتاب کے اندر غلط چیزیں بھی موجود ہیں، اس کتاب کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ اب کیوں نہیں قرآن مجید سامنے رکھ لیتے، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ کیوں نہ آپ صحیح بخاری سامنے رکھ لیں، کیوں نہ آپ صحیح مسلم اپنے سامنے رکھ لیں، حدیث کی جو صحیح ترین کتابیں ان کو سامنے رکھ لیں، لوگوں کو وہ حدیث کی کتابیں پڑھ کر سنائیں، تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کے بارے میں، اللہ کے دین کے متعلق معلومات سے آگاہی ہو۔ تو یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر جھوٹی کہانیاں ہیں، اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہی پڑھ کے سنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بھائی وہ پیپر جو ہیں جن پہ آپ نے سائن کیے وہ پیپر پلیز ہمیں واپس کر دیں۔ دے دی 3 فل ہو گئے، نہیں اور بھی ہیں نا، نہیں اور بھی ہیں، سائن کر رہے ہیں شیخ یا ابراہیم کے درس جو ہے اعلان کر دیا میں نے، کر دیے۔ کدھر تھے آپ؟ تو لے لوں۔
बंद किए ये पहले इसको नहीं गंदे